دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی، صاحب نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے، کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں۔ آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے، اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا ہے، اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں، کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں، جوا کھیل کے بنا رہے ہیں، اب صاحب عیاشی کر کے بنا رہے ہیں۔ اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو۔ بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں، بہت سارے پلین کریش ہو گئے جس پہ شراب پی جا رہی تھی اور بدکاری ہو رہی تھی۔ دنیا کا خوبصورت شہر پہاڑ پہ جو آباد ہے، کاٹمانڈو نیپال کی راجدھانی پہاڑ پہ آباد ہے، ہم یہاں گرمی کے زمانے میں جلتے ہیں اور وہاں لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ، اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے۔ اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں سما جائے گا۔ اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے، کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے، یہ سمندر کے کنارے آباد ہے۔ سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے، تو اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے، سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے، سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں، حالانکہ کوئی نہیں رہے گا دنیا میں۔ کیا کہا؟ کن کے ساتھ؟ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، I have been sent to complete morality، میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں، آپ پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں، مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں۔ سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل کٹ گئی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا۔ یہ بدلا دیا لوگوں نے، ان کی نسل کٹ گئی، یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا چرچا نہ ہوگا۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب اداس ہے، اس کی مایوسی دور کر دے کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یعنی جو سورت دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے، 3 آیتوں پر مشتمل، یہ آیت ہے قرآن کی، یہ کلام ہے خدا کا، مگر یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ کی۔ سرکار کی عظمت اس طرح بیان کر رہی ہے آیت کریمہ کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین کیوں ہیں، آپ مایوس کیوں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آپ ابتر ہو گئے، آپ کا نام لینے والا اب کوئی نہیں رہ جائے گا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ایسا خیر جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، ایسی بھلائی جس کا سلسلہ ہمیشہ دراز ہوتا رہے گا۔ ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا۔ میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا، بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے، آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا، ان کی نسلیں کٹ جائیں گی، تو سن لیجئے ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی، ان کی نسل کٹ گئی، اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے، آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے، جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی خرم روحانی اولاد ہوگی۔ تو ایک بیٹا کیا مرا، اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے، ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی
ہے. پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے, 4,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے, 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے, 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا. دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا, 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور آج کی تاریخ میں, آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا, ان کی مسجدیں, ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا. مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے. محمد احمد, محمد سمر, محمد قمر, محمد توصیف. یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد, یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے. تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا, آپ کی نسل کٹ گئی. تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی, اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے, ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا. نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں, ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے. تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد, روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے, عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہے. اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے. اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے, وقت گزرتا جائے گا, مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی, کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی, کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی. اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی, مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی, یہ وصف ہے مصطفیٰ کی. آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا, ایک پاگل, یہ تاریخ پرانی رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے, جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے, حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے, ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے. حضور کہتے تھے چلو, اور رحیل کی صدا بلند ہوتی تھی. یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے. یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے, جو گمار تھے, مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا, سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے. پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا. تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے, وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا. سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا, اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے, اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا. سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں, تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں, حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, کوئی پنچایتی نہیں. آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی, مگر کوئی پنچایتی نہیں. ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے. اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے. صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا, تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے, اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے, تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے, اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. وہ ایک بار سلام
سلام نہیں کیا ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں، وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں. نہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں، آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں، ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے. ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے. نہیں، اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے، آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. بالکل کان بند کر لیں، ورنہ کس کس سے آپ لڑیں گے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے، لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے، رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے. آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں، 100 سال کی دشمنی، 50 سال کی دشمنی، دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے. یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا. نہیں، یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا، اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے جدائی اختیار کریں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو، جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو، جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کرو، نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں، نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے، میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا؟ میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے، ماڈل ایسا ہے، نمونہ ایسا ہے، پتی ایسی ہے، پھول ایسا ہے. صرف یہ کہہ کے مت رہنا، بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا، جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا، تعریف بھی کرنا، توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے، ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا؟ متا بنا کے بھیجا، جن کی اطاعت کی جائے وہ متا ہے، جن کی پیروی کی جائے. سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے پیروی کرو ان کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا. اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا. تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے. حضور کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. تو آقا فرماتے ہیں، آقا ہمارے لیے ماڈل ہے. تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یا منشی جی ہے، لگے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے، لگے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے، میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے، کیسے سلام کروں؟ نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے. لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے، سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے. تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں گی، مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا، خاکساری بڑھ جائے گی، محبتیں بڑھ جائیں گی، دوریاں گھٹ جائیں گی. اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے. شادی بیاہ، عقیقہ ختنہ، تیجا 40واں، سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے. نفس نہیں رہے، شیطان نہیں رہے، دنیا نہیں رہے، رشتہ دار نہیں رہے، فلمی کلچر نہیں رہے، کرکٹ کا کلچر نہیں رہے، ہندوانہ رسم و رواج نہیں رہے. وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے. نہیں، منہ سماج کو نہیں دیکھنا ہے، منہ نہیں دیکھنا ہے. وہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں قوالی منایا ہے تو ہم بھی قوال کو بولا کہ قوالی کروائیں گے. وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ کسی میراثی، کسی پمڑیا، کسی ہجڑی کی ڈانس کروایا ہے تو ہم بھی کروائیں گے. سماج کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے، سماج کو دیکھیں گے ذلیل ہو جائیں گے، فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے. مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو. جنت تو وہاں ملے گی، یہاں راحت قلب ملے گی، اطمینان قلب ملے گا، یہاں محبتیں ملیں گی، عداوتیں گھٹیں گی، یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی. اگر اللہ نے چاہا مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، راحت ملے گی. وہ نہیں کامیاب ہوگا جو کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو، وہ
کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی ٹیچر کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو۔ اس لیے ایک قوم مسلم، جو کچھ بھی آزمائش ہے دنیا میں، یہ ہماری بد عملی کی سزا ہے۔ آج میری مسجدیں ویران ہے، میری خانقاہ ویران ہے، میرے جلسے ویران